على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی آپ کو، مجھے اور سب انسانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے. انسان کے پاس سمجھ ہوتی ہے. انسان بے عقل نہیں، اس کے پاس عقل بھی ہے. وہ بہترین تھنکنگ پاور رکھتا ہے، مفکر ہے، سوچنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، سبھی کچھ. مگر یہ کہ صحیح سمجھ یہ ہر شخص کے پاس ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے، ڈگریاں رکھتا ہے، بہت بڑا اسپیکر ہے، بولتا ہے، بحث کرتا ہے، مناظر ہے، یہ سب کچھ ممکن ہے. مگر یہ کہ صحیح سمجھ اس کے پاس یہ ضروری ہے. صحیح سمجھ یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت کے روپ میں دیکھنا، اور جو چیز جس حقیقت کے لیے بنائی گئی ہے اس کے متعلق یہ معلوم کر لینا کہ یہ چیز فلاں حقیقت کے لیے، فلاں کام کے لیے. یہ سمجھ اللہ تعالی اپنے سلیکٹڈ چنے ہوئے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور جن بندوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے انہی بندوں کو ہم اپنی اصطلاح میں مومن کہتے ہیں، مومن کامل کہتے ہیں، سچا پکا مسلمان کہتے ہیں. کیونکہ صحیح سمجھ ہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے نتیجے میں انسان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا. دیکھیے زمین و آسمان آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، کافر بھی دیکھتے ہیں، مرتد بھی دیکھتے ہیں. خدا کی زمین میں وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، آپ بھی چلتے پھرتے ہیں. لقمہ تر انہیں بھی ملتا ہے اور ہمیں بھی ملتا ہے، کھاتے پیتے وہ بھی اور ہم بھی ہیں. مگر مومن کی نظر میں، کافر کی نظر میں، مومن کے چلنے اور پھرنے میں اور کافر کے چلنے پھرنے، مومن کے کھانے پینے اور کافر کے کھانے پینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک ہیں، دونوں کے پاس تھنکنگ پاور ہے، دونوں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن مومن جو کچھ سمجھتا ہے اس کے سمجھنے کے انداز اور ہوتے ہیں، کافر جو کچھ سمجھتا ہے اس کے سمجھنے کے انداز اور ہوتے ہیں. مومن جو کچھ سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی بصیرت کی روشنی میں سمجھتا ہے، شریعت کی لائٹ میں سمجھتا ہے، بزرگان دین کی غلامی اور نسبت کے نتیجے میں سمجھتا ہے. لیکن کافر اپنی عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہ حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. بدلتی ہوئی دنیا کی روشنی میں وہ سمجھتا ہے، وہ زمانے کے رنگ و بو کی روشنی میں سمجھتا ہے، وہ لوگوں کی چال ڈھال اور زمانے کی ترقی کی روشنی میں وہ حقائق اشیاء کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے وہ قدم قدم پر گرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کا عقیدہ اسے مارتا ہے، اس کے اعمال مارتے ہیں. حق یہ ہے کہ وہ نہ دنیا کا ہوتا ہے اور دین میں تو اس کے لیے کوئی مقام ہی نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک مکان، ایک بلڈنگ، شاندار سے شاندار مکان اور بہتر سے بہتر بلڈنگ کا تصور آپ اپنے سامنے رکھ لیجیے. یہ بہتر مکان ہے.
وہ شخص جو کنسٹرکشن اور تعمیر میں اس کو کچھ حصہ ہے اس کا، وہ سمجھتا ہے کہ کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ مکان کے لیے سب سے پہلے فاؤنڈیشن اسٹون، بنیادی پتھر رکھا جاتا ہے، اس کی بنیاد مضبوط کی جاتی ہے، ستون اور پلر اٹھائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ چھت اور یہ نقش و نگار، ڈیکوریشن، یہ تمام چیزیں بعد کی، اصل چیز بنیاد ہے۔ بنیادی طور پر جب تک کوئی مکان، کوئی بلڈنگ صحیح نہ ہو، اس کا فاؤنڈیشن اسٹون اگر مضبوط نہ ہو، تو پھر یہ نقش و نگار، یہ دیواریں، یہ مکانات، یہ کھڑکیاں، یہ دروازے اور یہ کارپیٹ اور اس کا یہ صحن، یہ سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ بنیاد کی مضبوطی اصولی، بغیر بنیاد کی مضبوطی کسی مکان کا، کسی تعمیر کا، کسی بلڈنگ کا صحیح تصور نہیں قائم کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے، یہی وہ حقیقت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے زمانے کے رنگ و بو سے آنکھ بند کر کے یہ حسین دنیا، چلتی ہوئی دنیا، پھڑکتی ہوئی دنیا، لہراتی ہوئی دنیا، ناچتی اور گاتی ہوئی دنیا، دنیا کے ان تمام حقائق سے آنکھوں کو بند کر کے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو، ایمان جس حقیقت پر، جس پلر پر، جس فاؤنڈیشن اسٹون پر ایمان کی عمارت اور ایمان کی بنیاد قائم ہے، اس پر نظر رکھو۔ نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، دین کے کام کرو، لیکن تمہاری نظر بنیاد پر ضرور ہونی چاہیے۔ کیوں کہ بنیاد کا کمال ہے، آپ عمارت پر عمارت بناتے چلے جائیں گے، بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی، عمارت مضبوط ہوگی، آپ کو کوئی خطرہ نہیں کہ وہ فرسٹ اسٹوری یا سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ یا ففتھ، آپ کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ بنیاد مضبوط ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تمام نیکیاں، تمام اعمال، یہ اس کی مثال ہے عمارت کی، اس کی مثال ہے بلڈنگ کی، لیکن بنیاد جو اس کی، فاؤنڈیشن اسٹون جو چیز اس کا ہے، میرے دوستو، آپ کہیے اسلام، آپ کہیے مذہب، آپ کہیے دین، آپ کہیے قرآن، یہ تمام حقائق کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ۔ یہ محمد الرسول اللہ کا جو سینٹنس ہے، محمد الرسول اللہ کا جو قضیہ، محمد الرسول اللہ کا جو جملہ، محمد الرسول اللہ کی جو حقیقت ہے اور محمد الرسول اللہ کا جو موقع ہمارے پاس ہے، یہی وہ فاؤنڈیشن اسٹون ہے، یہی وہ بنیاد ہے، یہی وہ جڑ ہے، یہی وہ اصل ہے۔ یہ جس قدر مضبوط ہوگا، ایمان، یقین اور عمل کی عمارت اسی قدر شاندار اور اسی قدر مضبوط ہوگی۔ اور اگر یہ کمزور ہوا تو یقین مانیے کہ ایمان اور عمل اور عقائد کی بنیاد اور عمارت اور بلڈنگ، میرے دوستو، لرزبر اندام نظر آئے گی، ہلتی ہوئی نظر آئے گی، کمزور نظر آئے گی، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، وہ کمزور ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی آیت ہے محمد الرسول اللہ کی، جو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور آج بھی یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ سن لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، اب میرے دل و دماغ کو دعوت دیجیے، یہ سمجھ لیجیے کہ آپ واعظ کی مجلس میں آپ نہیں بیٹھے، آپ سمجھ لیجیے کہ آپ ٹیچنگ روم میں بیٹھے ہیں، آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور بالکل اسی انداز میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جیسے پروفیسر کی تقریر، پروفیسر کی اسپیچ اور پروفیسر کا لیکچر کوئی اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے، آپ بھی اسی انداز میں سمجھیے، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ مذہب، یہ دین اور اسلام کو اسی انداز میں آپ کی صحبت میں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حقیقت ثابتہ ہے وہ کس قدر جامعہ ہے اور کس قدر مکمل ہے اور کس قدر اکمل ہے۔ میرے دوستو،
یہ جو آپ سنتے ہیں دین اور اسلام اور مذہب، یہ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، لیکن مختلف اعتبار سے یہ مختلف نام ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، تو یہ دین اور اسلام اور مذہب آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جو دین اور اسلام اور مذہب کا جو مکسچر تیار کیا گیا ہے، اس میں جو اجزاء ہیں، جو جز ہیں، وہ کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام دین اور اسلام اور مذہب ہے۔ مثلا آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ جو سالن کھایا جا رہا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے، تو آپ بتا دیں گے کہ اس کے اندر گوشت ہے، اس کے اندر آلو ہے، اس کے اندر گھی ہے، اس کے اندر نمک ہے، اس کے اندر مسالہ ہے، اس کے اندر پانی ہے۔ یہ اتنی چیزوں کا جب مکسچر تیار ہوا تو آپ نے اس کا نام سالن رکھا۔ دین اور اسلام اور مذہب، ان میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، تین حقیقتیں پائی جاتی ہیں، تین اصول پائے جاتے ہیں۔ دین چاہے آپ کا ہو، چاہے عیسائیوں کا ہو، چاہے موسیوں کا ہو، چاہے ہندوؤں کا ہو، کسی کا دین ہو، اس وقت میں بالکل عام بات کر رہا ہوں، کسی کا بھی دین ہو، تین حقیقت سے کوئی دین خالی نہیں۔ ہم دین کہتے ہیں، یہ تین حقیقتیں پائی جاتی ہیں، تین چیزوں کے مجموعے کا، تین چیزوں کے مرکب کا نام دین ہے۔ ایک پہلی چیز جو ہے وہ اس کا فیت ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ، عقائد، ایمانیات۔ آپ کا فیض کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ فیض، یہ عقیدہ، یہ عقائد، یہ ایمانیات کے مسائل، یہ ہر مذہب میں ہے۔ ہر مذہب، کوئی بھی مذہب عقیدے سے خالی نہیں، اس کا کچھ نہ کچھ عقیدہ کرو گے۔ کسی مذہب کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بغیر عقیدے کے بغیر کوئی مذہب، کوئی پارٹی، کوئی سوسائٹی، کوئی مذہب جو بھی ہوگا وہ چند عقائد کا مجموعہ ہوگا، عقیدے کے بغیر، فیض کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ خوب یاد رکھیں۔ دوسری چیز اس کے اعمال ہیں، اعمال، پریکٹس۔ ہر مذہب کے کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں، پریکٹس، پریکٹیکل ورک۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ اور تیسری چیز ہے جس کا تعلق ہے اخلاق سے، کیریکٹر سے، اچھے کاموں سے۔ یعنی مذہب، دین اور اسلام، یہ تین حقیقتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، پریکٹیکل اعمال، پریکٹس بھی ہیں، اور اخلاقیات یعنی اچھے کام کرنا جس کا تعلق انسانی کیریکٹر سے، انسانی زندگی سے۔ مثلا ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ اخلاق کے ساتھ فلاں آدمی کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی اور یقیناً آپ کے ذہن میں آ چکی ہے۔ اب آئیے فیتھ جو ہے، عقیدہ جس کو کہتے ہیں، اس وقت چونکہ میں اسلام کے موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ اسلام میں جو سب سے بڑا عقیدہ ہے، جی، دی سول آف دی فیتھ، جو تمام عقیدے کی جان ہے، جس پر اسلام کی گاڑی چل رہی ہے، جس کو ہم
دی سول آف دی فیتھ کا، یہ روح جو ہے تمام عقیدے کی، وہ ہے توحید کا عقیدہ، خدا کا ایک ہونا. یہی لا الہ الا اللہ، یہ بڑے بڑے موحد لوگ یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے. ہم اس عقیدے کو لے کر کبھی یورپ والوں سے جا کر ٹکراتے ہیں کہ اے تین خداؤں کے ماننے والے، میرا خدا ایک ہے. کبھی ہم سومنات کے ایوانوں سے جا کر ٹکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رام اور لکشمن اور شری کرشن کے پجاری، تمہارے قدم قدم پر معبودوں کی قطار اندر قطار نظر آتی ہے، لیکن ہمارا خدا ایک ہے. یہی ہے مسلمانوں کے پاس بہت بڑا عقیدے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ توحید ہے. لیکن اگر آپ انالائز کریں اس کو، اس کا تجزیہ آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عبارت جو توحید کی ہے یہ بالکل نیچے گرتی ہوئی نظر آئے گی. کیونکہ آپ جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو جناب یہ صرف مسلمانوں ہی کا عقیدہ نہیں، خدا ایک ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں خدا ایک ہے، موسوی بھی کہتے ہیں خدا ایک ہے. وہ عیسائی جن کا ایمان اس انجیل پر ہے جس انجیل میں چینجنگ نہیں ہوئی، انجیل غیر معرف، یہ انجیل جس میں یہ دین اور تثلیث کا عقیدہ قائم کیا گیا، یہ وہ انجیل ہے جو چینجنگ اس میں ہوئی ہے، لیکن جس میں چینجنگ کو کچھ نہیں. پرانے انجیل وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صاحب خدا ایک ہے. یہودی یہ بھی کہتے ہیں خدا ایک ہے. یہودیوں کے پادریوں کا آپ دیکھیے، وہ اتنی بڑی داڑھی ہوگی، اتنی لمبی داڑھی، معلوم ایسا ہوگا کہ ابھی ابھی یہ شخص جنت سے آ رہا ہے، بڑا خوبصورت جناب ایسی. اور حدیث ان کی زبانوں پر آپ دیکھیے، بخاری اور مسلم جتنی حدیثیں ہمارے علماء کو یاد نہیں ہوگی اتنی اس سے زیادہ حدیثیں یہودیوں کو یاد ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ہے. ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گروپ ہے براہما، وہ کشکا لگاتا ہے، 3 نشان لگاتا ہے، کشکا یہاں 3 نشان لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم موحد ہیں، ایک خدا کو مانتے. مسلمانوں بتاؤ، یہ تمہارا جو یہ توحید کا دعویٰ تھا کہ تم موحد ہو اور تمہارے پاس ایک ایسا عقیدہ ہے کہ کسی کے پاس نہیں. براہما کہتا ہے کہ میرے پاس موجود، سکھ کہتے ہیں کہ میرے پاس موجود، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. مسلمان یہ تھوڑی خدا ایک ہی خدا کو، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. اسلام کے پجاریوں، قرآن پر عمل کرنے والوں، بتاؤ تمہارے پاس وہ ایک خدا کا جو عقیدہ ہے جس پر تمہیں ناز ہے کہ ہمارے پاس جو موٹو ہے وہ کسی کے پاس نہیں. لیکن یہ بات غلط ہے. عیسائی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جس کا ایمان پہلے انجیل پر ہے. موسوی بھی کہہ سکتے ہیں. ہندوستان کا وہ براہما فرقہ وہ بھی کہہ سکتا ہے، سکھ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. تو بتائیے یہ ایک خدا کے ماننے کا جو عقیدہ جس پر مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو صرف ہمارے پاس ہے، لیکن حقیقت میں اس کو ثابت کر دیا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس نہیں بلکہ مسلمانوں کے علاوہ اور لوگوں کے پاس بھی موجود ہے. تو جناب کے پاس وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے چراغ کو لے کر آپ دنیا کے اندھیریوں میں گھومتے پھر رہے ہیں؟ لوگوں کہتے ہیں آؤ ہماری طرف آؤ، آؤ ہماری طرف آؤ. اگر تم توحید کو پیش کرو گے تو براہما کہے گا کہ ہمارے پاس بھی توحید ہے. اگر تم صرف توحید کو پیش کرو گے تو یہودی کہیں گے ہمارے پاس بھی توحید ہے. اگر تم صرف توحید کو پیش کرو گے تو سکھ کہے گا کہ ہمارے پاس بھی توحید ہے. تو بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کے نتیجے میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس ہے اور دنیا کے پاس نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف توحید کے دعوے پر تم ایک ایسے مذہب کو، ایک ایسے اسلام کو، ایک ایسے دین کو ثابت نہیں کر سکتے کہ جس کی چیزیں دوسرے کے پاس نہ ہو اور صرف تمہارے پاس ہو. ثابت یہ ہو گیا کہ توحید کا عقیدہ اگر تمہارے پاس ہے تو دوسروں کے پاس نہیں. بتائیے ذرا، دیکھا آپ نے یہ اڑ گیا، یہ دعویٰ جو ہے ہوا میں اڑ گیا کہ صاحب ہمارے صرف مسلمانوں کے پاس توحید ہے. یہ بات نہیں، دوسروں کے پاس.
دیکھیے صاحب یہ تو اب آئیے نبوت ایک چیز کو دیکھتے چلیے نبوت. آپ کہیں گے جی میں بھی نبی کو مانتا ہوں, عیسائی کہیں گے جی میں بھی نبی کو مانتا ہوں, یہودی کہیں گے میں بھی نبی کو مانتا ہوں. تو نبی نبوت آپ کے پاس, یہ نبوت ان کے پاس, وہ کہیں گے میں بھی نبی کو مانتا ہوں. نبوت کے ماننے کا جہاں تک تعلق ہے تو دوسری قومیں بھی کہیں گی صاحب ٹھیک ہے نبوت کے ہم بھی قائل. اللہ اللہ دیکھتے چلیے, سوچتے چلیے اور سمجھتے چلیے کہ یہ ایمان, دین اور مذہب کا کی جو یہ بلڈنگ ہے, یہ جو شاندار عمارت ہے, یہ کس حقیقت پر قائم. جزا اور سزا کا مسئلہ, یعنی اگر یہاں اچھا کام کریں گے تو وہاں اس کا بدلہ اچھا ملے گا, یہاں برا کام کریں گے تو اس کا بدلہ وہاں برا ملے گا. تو یہ خالی مسلمان نہیں, تو دوسرے سبھی جتنی قومیں سوائے دہریہ, یہ جو دہریہ جو خدا کو نہیں مانتے, ان کے یہاں تو نہیں ہے, باقی سبھی کے یہاں. ہندوؤں سے آپ پوچھ لیجیے تو وہ بھی کہیں گے کہ صاحب بیکنڈ میں جاؤ گے, اگر تم یہاں اچھا کام کرو گے تو وہاں بھی تمہیں اچھا ملے گا, اگر یہاں برا کرو گے تو وہاں بھی تمہیں برا بدلہ ملے گا. تو اچھے کام کا بدلہ اچھا اور برے کام کا بدلہ برا. یہ دوسری قومیں بھی اس پر ایمان لاتی ہیں اور دوسری قومیں بھی اس کا اقرار کرتی ہیں. قیامت یہ دہریہ کے علاوہ تمام قوموں کو یقین ہے کہ صاحب قیامت آئے گی. عیسائی, موسوی, معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عقائد کا جہاں تک تعلق ہے, کسی نہ کسی اعتبار سے, کسی نہ کسی شکل میں دوسری قوموں میں عقائد موجود ہیں. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں ہی کے یہاں یہ